اعتراض کرنے والے پھر ظاہر ہے اعتراض کرتے ہیں کہ کربلا نہیں، ہمیں کربلا سے پیچھے لے کے جاؤ، یہ معاملہ ہوا کیوں؟ پھر ظاہر ہے اعتراض کرنے والے تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ حضرت ابو سفیان سے شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے دشمنی فتح مکہ سے پہلے، پھر اس کے بعد مولا علی کی حضرت معاویہ سے، پھر یزید مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ میں کیا دشمنی تھی؟ جنگ جمل، اختلاف اور چیز ہوتی ہے، دشمنی اور چیز ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اختلاف ہونا غلط بات نہیں. میں ایک بیانیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ ایک ہی خاندان کی اگلی پیڑھی کیوں سامنے آئی، اور یزید نے یہ جملہ بولا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا. تو اگر بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. باپ نے اگر سکھایا ہو غلط، یا تو یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو امام حسین کے خلاف کچھ کہا تھا. جب یہ ثابت نہیں ہے تو یہ یزید کا اپنا فعل ہے، اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض نہیں ہوگا. باقی حضرت امیر معاویہ نے استصواب رائے یا وہ جو کچھ کیا اس کے جواب دہ اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے. بے شک ہم کوئی نعوذ باللہ ہلکی بات بھی نہیں نہ سنتے نہ کرتے، لیکن ایک ظاہر آج بات کر رہے ہیں تو بات ہو جائے. حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بادشاہت دی، امام علی مقام موجود ہے، ایک صحابی ہے، اس کے وہ جواب دے اللہ کی. صحابی یزید، یہ حضرت عمر تھے جو غیر صحابی کو صحابی پر امیر نہیں بناتے تھے. حضرت امیر معاویہ نے جو کیا وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے پرانے اس کو دیکھتے ہوئے جو بہتر سمجھا، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. میں بھی نہیں، حکمت کیا تھی حضرت وہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے. انہوں نے اس وقت اس چیز کو کہ اگر میں ایسے چھوڑ گیا تو یہ قتل و خون ہوگا، لڑیں گے دونوں، انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے جواب دے وہ اللہ کو ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں ہے. نہ میں اور آپ ان کے جج بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے امت کی خیر خواہی میں کیا. اس کے ضمن میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کا دور آپ کو پتہ ہے، میڈیا، اخبارات اور ریڈیو کا دور ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک واقعے سے متعلق، کیونکہ آپ اس کے بارے میں ایک کلیئر سٹینڈ رکھتے ہیں، تو اگر کسی واقعے کے متعلق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو فلاں واقعہ یہ ہوا آپ نے سنا، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں شخص کو قاتل گرداننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ واقعہ کربلا 1400 سال پہلے ہوئی ہے، تاریخ بھی غلط ملت ہے، مکس ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کے باوجود آپ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈ اور حتمی رائے لے سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجرم تھا؟ مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے. ہم تو مجرموں کو اسپیسیفائی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے. اس سے تو غرض ہی نہیں ہے. ہم تو اس واقعے کے پس منظر، اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں. مثال کے طور پہ آپ اسے سمجھیں کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں، تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا، یا اس کے سینگ کتنے تھے، ان کا کلر کیا تھا، یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے، کتنی بوٹیاں بنائی تھی، اس کو بھون کے کھایا تھا یا سٹیم روسٹ کیا تھا، یہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور. اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے. یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی. یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہے. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں. الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی، پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ. ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے
یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے، اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں. آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے. آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے، پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے، یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا، حق چھپا کے، اور قیامت الدین کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے، وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا. میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں، بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں. علامات النبوہ کی حدیث ہے.
آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو وہ علامات النبوہ والی حدیث ہے, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں, تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا, پریشان نہیں ہونا, یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے, یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے, مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا, حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی, 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 گنا ان کی عمر تھی, لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, علی کی نہیں اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں, ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو, پچھلے والا رہن دو, بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو, کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا, آدھی حدیثیں ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے, بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا, بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران, حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار, تکالیف اٹھانا, اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء, مؤلفۃ القلوب, آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر, تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے
جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہے، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہے. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی ہے. خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء اکرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے. یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا، تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے، وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا، تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، الٹ چلتے تھے. ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے. کون؟ حسین ابن علی. جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور جو اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے، سامنے نہ آئے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر،
اس جیسے لوگ، وہ بھی مومن ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں. اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا. یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827. اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے. اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا. مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ حاکم کے اندر سنن نسائی الکبریٰ میں اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے. بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے. مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے نا سگے بھائی، کہ ماں اور باپ دونوں ایک. عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں. اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا، تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا. وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے. توبہ توبہ. یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے تو ہے وہ. اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی. اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے، لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو. ظاہر کو چوبے والی گل کی تھی ہے نا. ہاں انہیں کیا سی کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں. کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا، تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں. بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا، اس کو تو نہیں بنایا تھا. تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ بھی میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں اور تم مثال کون سی دے رہا ہے، کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے. تو ان کا سیدھی طرح کیا کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو. رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے. اب یہ بات اس کو لگ گئی، ان کا پکڑو انہوں. اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے. باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی نہیں پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. اور نظر آ گیا اس سے آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں، اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے, مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے 4776, عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو. اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں. ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے. ان کا ہاں, میرے کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد کی. آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں, جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں, معاویہ بن ابی سفیان کی. اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہا, میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے. پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی آپ میرے اس میں ہی پڑھ لیجئے گا, میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں. کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, زہر دیا گیا. اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی. ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا. الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں. مقدام بن مادی کرب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی. شیخ زبیلی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. مقدام بن مادی کرب بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں, اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے. تو مقدام بن مادی کرب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے. تو اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل, ایک مرد نے کہا. وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے. قال معاویہ, معاویہ نے کہا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہو تو شاہ کے وفادار تو ایک ہاتھ آگے جائیں گے. وہاں ایک چمچا بیٹھا تھا امیر شام کا, اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. نعوذ باللہ. اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی حسن کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک پیس ٹریٹی اور صلح حسن ہوئی ہوئی تھی, کچھ شرائط تھیں, تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں, جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ, سوائے ایک خمس ملتا تھا, باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا. تو حسن آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. اب یہ بات حضرت مقدام بن مادی کرب نے جب سنی تو انہیں تو لگ گئی آگ. انہوں نے کہا کہ معاویہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں بھی اسی طرح تکلیف نہ دوں. اور معاویہ اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا, اور اگر جھوٹ بولوں تو کہہ دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ, کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ
چیتوں اور درندوں کی کھالیں ان کو پہننے، ان کو اوڑھنے سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب وہ جو حرمت والی چیزیں وہ گنواتے چلے گئے اور حضرت معاویہ تصدیق کرتے چلے گئے، اور اینڈ پہ پتا انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہ سارے حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تیرے اپنے گھر کی حالت یہ ہے اور تو حسن ابن علی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ جانوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ اب یہ ساری کی ساری عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں جب کروائی امیر شام نے، تو انہوں نے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا، اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مال و دولت مقدام کو بھی دو، ان کے ساتھیوں کو بھی دو۔ تو مقدام کو جو انہوں نے گفٹ دیے وہ وہی انہوں نے غریب لوگوں میں ادھر ہی تقسیم کر دیے۔ بعد میں پھر امیر شام نے پوچھا کہ وہ گفٹس کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ مقدام نے تو سب کچھ یہیں پہ تقسیم کر دیا۔ تو انہوں نے پھر ان کی تعریف کی کہ ہاں مقدام تو پھر مقدام ہے نا، یعنی وہی جو حکمرانی کی مجبوریاں ہیں جڑی ہوئی وہ مجبور کرتی ہیں۔ کہاں بنو عباس نے شیعان علی کو استعمال کیا بنو امیہ کو الٹنے کے لیے، اور جب حاکم بنے تو بنو امیہ سے بھی زیادہ مظالم کرنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ یہ بس ایک کرسی کا تقاضا تھا، یہ جس کے نیچے جاتی ہے نا اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔